میئر کراچی مرتضی وہاب کی تمام مسلمانوں خصوصاً کراچی کے شہریوں کو رمضان کی مبارکباد، کہا کہ رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان میں پانی کی مسلسل فراہمی اور نکاسی آب کے لیے واٹر کارپوریشن کو سختی سے ہدایت دی ہے۔ ماہ رمضان میں تمام ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری رکھا جائے گا۔ اور کیا آپ کے پاس کوئی ڈھنگ کا سوٹ نہیں تھا جو پہن کر آتے؟ ٹرمپ سے ملاقات میں امریکی صحافی کا یوکرین صدر سے سوال پوچھا، آپ امریکہ کے سب سے بڑے دفتر میں آئے ہیں اور آپ نے ڈھنگ کا سوٹ پہننا مناسب نہ سمجھا؟ یوکرینین صدر زیلنسکی نے جواب دیا کہ وہ اس وقت سوٹ پہنیں گے جب جنگ ختم ہو جائے گی۔ شاید جو پہنا ہوا ہے اسی طرح کا، شاید جو آپ نے پہن رکھا ہے اس طرح کا، یا شاید اس سے بھی بہتر۔ وائٹ ہاؤس میں یوکرینی صدر کی توہین، یورپی ممالک زیلنسکی کی حمایت میں سامنے آ گئے۔ یورپی کمیشن اور یورپی کونسل کے صدور کی برہمی، کہا یوکرین تنہا نہیں، دیر پام کے لیے اس کے ساتھ کام جاری رکھیں گے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ یوکرین نہیں، روسی صدر پیوٹن عالمی جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ روس نے زیلنسکی کا دورہ امریکہ مکمل سیاسی اور سفارتی ناکامی قرار دے دیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں توسیع پر ڈیڈ لاک۔ حماس نے جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں توسیع کی اسرائیلی تجویز سختی سے مسترد کر دی۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا، ثالث اور ضامن ممالک کو اسرائیل کو اس کے طے شدہ مراحل میں معاہدے کی پاسداری کرنے کا پابند کرنا چاہیے۔ حماس جامع معاہدے کے بغیر کسی یرغمالی کو رہا نہیں کرے گی۔ غزہ ایک آزاد، جمہوری اور خود مختار فلسطینی ریاست کا اٹوٹ حصہ رہے گا۔ غزہ کے علاقے میں کمی ہوگی، نہ ہی آبادی کی جبری منتقلی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے واضح کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں نازک جنگ بندی کو برقرار رہنا چاہیے، تمام فریق اپنے وعدوں کا احترام کریں اور معاہدے کو ٹوٹنے سے روکیں۔ آرمی چیف عاصم منیر کا بہاولپور چھاؤنی کا دورہ، آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ISPR کے مطابق سپاہ سالار نے جوانوں سے خطاب میں کہا کہ سخت اور مؤثر تربیت ہی ایک سپاہی کی پیشہ ورانہ ترقی کی بنیاد ہے۔ جدید جنگی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان آرمی کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ جدید منصوبے IT اور جنگی تیاریوں کے فروغ کے لیے متعارف کروائے گئے ہیں۔ جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں خودکش دھماکے میں شہید حامد الحق اور دیگر کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ کی نماز جنازہ ان کے صاحبزادے مولانا عبدالحق ثانی نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مولانا حامد الحق کو ان کے مرحوم والد مولانا صدی الحق کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ سندھ حکومت کراچی میں بڑھتے ٹریفک حادثات روکنے میں ناکام۔ 2 روز میں ہیوی ٹریفک کے حادثات میں 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ گزشتہ روز بلدیہ کے علاقے قائم خانی میں تیز رفتار مسافر بس نے 10 سالہ خادم حسین کی جان لے لی۔ ہب ریور روڈ کے قریب ڈمپر نے رکشے کو کچل دیا۔ حادثے میں ایک شہری جاں بحق اور 2 افراد شدید زخمی۔ عینی شاہدین کے مطابق ڈمپر رانگ وے پر آ رہا تھا، اس کے باعث حادثہ رونما ہوا۔ ڈرائیور ڈمپر سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پنجاب میں بھی شرپسندوں کے خلاف کارروائیاں، CTD کے مختلف شہروں میں 162 آپریشن، 20 دہشت گرد گرفتار، دھماکہ خیز مواد، IEDs، ڈیٹونیٹرز، حفاظتی فیوز، پامفلٹس، نقدی اور موبائل فونز بھی برآمد۔ کارروائیاں فیصل آباد، خانیوال، بہاول نگر، راولپنڈی سمیت دیگر علاقوں میں کی گئیں۔ جرائم کی فوری روک تھام اور تحقیقات نگرانی کا مؤثر نظام متعارف۔ سندھ حکومت کا ہائی ویز پر سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ گشت اور نگرانی کے لیے نئی پولیس فورس بنائی جائے گی۔ جدید کیمرے بھی نصب کیے جائیں گے۔ مسافروں کی حفاظت کے لیے اہلکاروں کو جدید آلات سے لیس کیا جائے گا۔ کولوی قومی اسمبلی کا پہلا پارلیمانی سال مکمل۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 10 مارچ کو بلانے کا فیصلہ۔ ایوان صدر نے حکومت سے 1 سالہ کارکردگی رپورٹ مانگ لی۔ صدر زرداری کی جانب سے غریب طبقے کے لیے بعض اعلانات بھی متوقع۔ ایاز صادق کی زیر قیادت قومی اسمبلی میں کئی اہم سنگ میل عبور۔ اسپیکر نے اپنے دفتر، گھر کے دروازے ارکان کے لیے کھولے۔ حکومت اور اپوزیشن کو ایک میز پر بٹھایا۔ ہم کوئی فارم 47 والے نہیں ہیں، ہم فارم 45 والے ہیں۔ پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے کہ کینال نہیں بنیں گے اور کینال نہیں بنانے دیں گے۔ ہسٹری رہی ہے، ہسٹری۔ ہم فارم 47 والے نہیں 45 والے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہر حکومت میں کام کر کے دکھایا۔
सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हर इलेक्शन में इत्तेहाद बनते हैं और पीपल्स पार्टी से मुकाबला किया जाता है। सिंध हुकूमत केनाल्स नहीं बनने देगी, मुस्तहिक अफराद को सोलर सिस्टम देने का ऐलान। नासिर हुसैन शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी हमेशा से खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है।